السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیا الاسلام یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نسو کی توبہ۔ نسو کون تھا اور اس نے کیسے توبہ کی اور اللہ کو اس کی توبہ کتنی پسند آئی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا جس کی آواز بہت باریک تھی۔ وہ حمام میں عورتوں کے مساج کرتا تھا، تو بظاہری طور پر وہ لگتا تھا کہ وہ عورت ہی ہے کیونکہ اس کی آواز بہت باریک تھی اور اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کی حقیقت۔ تو یہ اس کا پیشہ تھا کہ وہ عورتوں کی مساج بھی کرتا تھا اور اس سے پیسے بھی کما لیتا تھا اور لذت بھی حاصل کرتا تھا۔ اس طریقے سے وہ کئی عرصہ کرتا رہا۔ ایک دفعہ کہ وہ بادشاہ کی بیٹی حمام آئی اور اس نے بھی اسی نسو سے مساج کروائی، تو واپسی پہ اس کو پتہ چلا کہ اس کا ہار گم ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ نسو کو فکر پڑ گئی کہ اگر میری بھی تلاشی لے گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا میری حقیقت کا کہ میں عورت نہیں ہوں بلکہ ایک مرد ہوں۔ تو اس نے دل ہی دل میں اللہ سے پکی توبہ کر لی کہ اللہ میری لاج رکھ لیں، پلیز میری لاج رکھ لیں، کسی کو میری حقیقت نہ پتہ چلنے دیں۔ تو اب لوگ اس کے پاس آ ہی رہے تھے سپاہی کہ اس کی تلاشی لیں، تو اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کہ ہار مل گیا ہے۔ تو اب اس سے وہ بچ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ اس نے دل میں اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اسی وقت پوری کر دی، تو اس کا یقین پکا ہو گیا کہ اب وہ ایسا کام نہیں کرے گا اور اس نے توبہ کر لی۔ اب کچھ عرصہ تو وہ اپنی توبہ پر قائم رہا اور اس نے کسی کی مساج نہیں کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ عورتیں بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کرنے لگیں کہ ہم نے نسو سے ہی مساج کروانی ہے۔ تو کیا ہوا، نسو نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا تاکہ وہ یہاں پر رہ کر مزید گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک پہاڑی پر جا کے رہنے لگا۔ کچھ دن بعد کیا ہوا کہ وہ یہاں پر پہاڑی میں رہ کر اپنی عبادت میں مشغول تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بھینس قریب ہی اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا جو مالک ہے وہ اپنی بھینس کو کہیں چھوڑ گیا ہے یا بھول گیا ہے، تو اس نے وہ بھینس کو اپنے نگرانی میں رکھ لیا اور اس کی حفاظت کرنے لگا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا، تو وہ تجارتی قافلہ اپنا راستہ بھول چکا تھا۔ نسو نے ان سب کی بہت خاطر تواضع کی اور ان کو بہت اچھے سے اکرام کیا، ان کو دودھ پانی وغیرہ پلایا۔ قافلہ نسو کو بہت سے پیسے دے کر گیا۔ نسو نے کیا کیا کہ وہ پیسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے وہاں پر کنواں بنوا دیا۔ اب جتنے بھی لوگ آتے نا مسافر اس قافلے سے گزرتے اس جگہ سے، تو وہ پانی پی لیتے۔ اس طرح نسو کو بہت زیادہ دعائیں ملنے لگیں اس کنویں کے بنانے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا کہ وہاں پر اسی جگہ پر ایک عمارت قائم ہو گئی اور آہستہ آہستہ لوگ بسنے لگے، تو وہ ایک شہر نما جگہ بن گئی۔ اب لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا کہ یہ پہاڑی پہ جو شخص رہتا ہے یہ بہت نیک اور بہت اچھا انسان ہے۔ یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ایک دور علاقے میں ایک پہاڑی پر ایک شخص رہتا ہے، وہ بہت نیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے آ کر ملو۔ نسو نے ملنے سے منع کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس کو بلایا اور یہ نہیں آیا۔ تو کیا ہوا، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس سے ملنے جائے گا۔ ابھی راستے میں بادشاہ اس سے ملنے جا ہی رہا تھا کہ بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس دور کے مطابق جس کی موت جس طرف جاتے ہوئے ہو جائے اور وہ بادشاہ ہو تو اسی شخص کو بادشاہت دی جاتی تھی۔ تو اب اسی وجہ سے نسو بادشاہ بن گیا۔ جب نسو بادشاہ بنا تو بادشاہ کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو گیا اور وہ بہت اچھی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن نسو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری بھینس مجھے واپس کر دی جائے جو کہ یہاں پر اسی علاقے میں گم گئی تھی۔ تو نسو نے کہا تم فکر نہ کرو، وہ بھینس میرے پاس ہی ہے، اور حکم دیا کہ اس کو بھینس واپس کر دی جائے۔ تو ان فرشتوں نے کیا کہا کہ بات یہ ہے کہ نہ میں انسان ہوں اور نہ یہ بھینس جانور ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں اور ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے تمہاری توبہ کو پکا سچا قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے سارا انعام تمہیں دیا جاتا ہے اور یہ بادشاہت بھی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تو دوستو ہم نے کیا سیکھا
کہ جب انسان پکی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے اسباب سے بھی بچ جاتا ہے کہ جو چیزیں اس کو گناہوں میں لے کر جا رہی ہوتی ہیں، تو اللہ اس کے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی بہت نوازتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے اور وہ وقتی لذت کو نہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت حاصل کر لوں اور ابدی آرام اور سکون کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی اور تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔